سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، سورۃ المومنون، یہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور آخر میں جا کے سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ جو ترتیب ہے، قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر مکی صورتیں پہلے ہیں اور آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، اور اس مجموعے کے اندر پہلی ساری صورتیں مکی ہیں اور آخر میں سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ اور اس پورے مجموعے کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور وہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے بشارت۔ وہ کیا بشارت ہے؟ وہ بشارت یہ ہے کہ اہل ایمان کا موقف بھی مضبوط ہے، ان کے قدم سچائی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں اور یہ حق کے اوپر قائم ہے، اور یہ غالب رہیں گے، یہ منصور رہیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کے مخالف، ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور باقی رکھے گا۔ یہ ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے، اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے روشن، تابندہ اور کامیاب مستقبل کی بشارت۔ اور اس کے ساتھ ان صورتوں کے اندر جو مکی صورتوں کا مضمون ہے، اللہ کی توحید کا اثبات، شرک کی نفی، رسالت کا اثبات، اور رسالت کے متعلق جو مشرکین کے، اہل کتاب کے شکوک و شبہات ہیں، ازالہ۔ اور تیسرا مضمون جو مکی صورتوں کا مرکزی مضمون ہے، پہلا اللہ کی توحید اور اس کے دلائل، فطری دلائل، کائناتی دلائل اور عقلی دلائل اور ایمانی دلائل اللہ کی توحید کے، اور شرک کا ابطال اور شرک کی نفی، اور رسالت کا اثبات تاریخ کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ، تو رسالت کا اثبات، اور اس کے بارے میں جو ان کے شبہات ہیں، جو شکوک ہیں، ان کا ازالہ اور ان کی نفی۔ اور تیسرا مرکزی مضمون جو ہے مکی صورتوں کا، وہ کیا ہے؟ آخرت کا اثبات اور اس دنیا کی حقیقت کا بیان، کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ انسان تو اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، تو بہت قیمتی ہے، اور جو تیری حیثیت اور تیرا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تیرے امتحان کے لیے، اور تجھے بنایا ہے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے تیری زندگی کے لیے آخرت کی زندگی بنائی ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا تصور بھی دیا ہوا ہے۔ ہمارے بابا اور ہماری اماں حضرت آدم اور حضرت حوا کو علیہما السلام جنت میں بسا کے، اور جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھا کے، اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز کر کے اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں بھیج دیا۔ اب ان کی اولاد کے، اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس، تحت شعور، ایک لا شعور ہوتا ہے اور ایک تحت شعور ہوتا ہے۔ وہ تحت شعور کے اندر، سب کانشیس کے اندر اس جنت کی طلب موجود ہے اور اس جنت کا تصور موجود ہے، اور انسان اس دنیا میں اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کسی کے لیے نہ جنت بنی ہے نہ بن سکتی ہے۔ دنیا اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں اگر بہت کچھ مل بھی جاتا ہے تو پھر وہ چھن بھی جاتا ہے، دنیا میں چھن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ بڑا صحت مند ہے، جوان ہے، حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، اور اتنا ذہین ہے۔ شہر میں ایک آدمی ہے، میں کچہری بازار میں جا رہا تھا تو
مجھے کسی نے بتایا حافظ صاحب یہ آدمی وہ ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا لیکن ذہنی توازن خراب ہو گیا، اب پہچان ہی کسی چیز کی نہیں۔ اور ایسے ایسے پروفیسر، ایسے ایسے زبردست خطیب جو 2-2 ڈھائی گھنٹے بات کرتے ہیں اور موتی رولتے ہیں اور ایسی خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں کہ دنیا مبہوت ہو کے سنتی ہے، لیکن وقت آتا ہے زبان بند ہو گئی، اللہ اکبر، نہیں بول سکتے۔ میں نے دیکھا ہمارے بزرگ تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالے والے، ایسا زبردست خطیب اردو کا اور پنجابی کا کہ بات کرے 2 گھنٹے لوگ ایسی آنکھیں کھول کے سنتے تھے، اور وہی 2 گھنٹے کی بات 5 منٹ میں کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا کہ اتنی لمبی بات کو 5 منٹ میں بھی سمیٹ سکتے تھے۔ لیکن وقت آیا زندگی کے آخری 3-4 سال زبان بند ہو گئی، بول ہی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، بڑے بڑے پیسے والے مالدار بڑا پیسہ دیکھتے ہیں، بڑی دولت ان کے پاس آتی ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، ہر چیز بک جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، اللہ اکبر، بہت بڑے سیٹھ تھے، 1960-61 کی بات ہے، جاپان سے ان کا مال آتا تھا، جہازوں کے اوپر مال آتا تھا، بہت بڑا نام تھا کراچی کے اندر، اللہ اکبر۔ لیکن ایک وقت آیا ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر محدود ہو کے رہ گئے، سارا کاروبار ختم ہو گیا، سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ اور میں نے بھی دیکھے ہیں، بہت لوگ دیکھے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی سے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے کاروباری تھے کراچی کے اندر، بہت بڑے کاروباری تھے۔ ہم ان کے پاس جاتے، ٹھہرتے، کھانے کھا لاتے، اور گاڑیاں ان کے پاس ہوتی، ہمیں ضرورت ہوتی تو کہتے لے جائیں گاڑی آپ۔ لیکن ایک وقت آیا کاروبار سارا ختم ہو گیا، صحت ختم ہو گئی، اور اس قدر لاچار اور بیمار ہو گئے، بے اولاد تھے، کسی نے قبول بھی نہیں کیا، مسجد کے دروازے کے اوپر آ گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ بیچارہ واش روم بھی نہیں جا سکتا، واش روم بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا میں اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ یہ دنیا کیسی بے وفا اور کیسی ناپائیدار ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا پہ نہ ریجھ، اللہ نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ دنیا تیرے امتحان کے لیے ہے، تجھے اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی بادشاہتیں، آخرت کی لذتیں، آخرت کے اللہ اکبر وہ نعمتیں جن کے اندر کسی قسم کی تنغیص اور تقدر ہے ہی نہیں، نعمت ہی نعمت، لذت ہی لذت، راحت ہی راحت، خوشیاں ہی خوشیاں، جوانی کبھی ڈھلنے والی نہیں، صحت کبھی کمزوری ہونے والی نہیں، بیماری کا نام نہیں، اور نیند تک اللہ رب العزت نے وہاں نہیں رکھی کہ کسی وقت بھی انسان ان نعمتوں اور خوشیوں سے بے خبر ہو جائے۔ ہر وقت خوشیاں، ہر وقت لذتیں، ہر وقت راحتیں، جنت کا بیان، آخرت کی نعمتوں کا بیان، یہ ان صورتوں کا مضمون ہے۔ اللہ کی توحید، شرک کی نفی، رسالت کا اس بات، ان کے شکوک و شبہات کا جواب، اور آخرت کی نعمتوں کا بیان اور دنیا کی حقیقت کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت، انہیں ایمان کے تقاضے بتانا، انہیں دین کی عظمت سے باخبر کرنا کہ اس دین کے لیے قربانی دو، یہ دین تمہارے لیے ہے، تمہیں بچانے کے لیے ہے، تمہیں اونچا کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان صورتوں کے اندر سورہ یونس، پھر ان کے اندر خاص طور پر کسی صورت میں کوئی چیز نمایاں ہے، کسی چیز میں کوئی چیز نمایاں ہے، کسی صورت میں کوئی چیز نمایاں ہے۔ سورہ یونس اس گروپ کی پہلی صورت ہے، اور یہ وہ صورتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مئین ہیں، یعنی جن کی آیتیں 100 اور کچھ زیادہ ہیں، 110، 120، 130 اتنی آیتیں ہیں، یہ 100 آیتوں والی صورتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو صورتیں ہیں وہ ہیں مثانی، وہ صورتیں جن کی آیتیں 100 سے کم ہیں، اور ان کے اندر مضامین کو دوہرا کے بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید حقیقت کو بار بار دوہرا کے بیان کرتا ہے، کیونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اسے بار بار بتانے کی
یاد دلانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ مجلس میں ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے اور دل کے اندر ایسے امنگ پیدا ہوتی ہے کہ آج کے بعد توبہ کر کے بالکل سیدھے ہو جانا ہے۔ وہاں جاتا ہے، یہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وہاں جا کے کسی اور دھندے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے وذکر، یاد دلاتے رہو، احساس دلاتے رہو، جگاتے رہو، خبردار کرتے رہو اور بار بار دہراتے رہو۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بار بار کیوں دہراتے ہیں، وہی باتیں تو پہلے سنی ہوتی ہیں۔ بھائی دین کے اندر کوئی نئی باتیں آپ کو نہیں سنائی جائیں گی، جھنجھوڑ کے وہی باتیں بتائی جائیں گی جو آپ نے پہلے کی سنی ہوئی ہیں۔ ہاں، نئی باتیں کو آپ کو افسانہ بنا کے لا کے سنا دیں، ہاں، اپنے پاس سے نیا افسانہ بنا کے لوگ سناتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں سنانے والے جو بڑے شاندار، بڑے دلچسپ افسانے سناتے ہیں اور لوگ ان کے گرویدے بھی بڑا ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے انسان کے اندر دین نہیں آتا، دین نہیں آتا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی فرما برداری انسان کے اندر آ جائے۔ علم کے ساتھ آتا ہے، ایمان کے ساتھ آتا ہے، یقین کے ساتھ آتا ہے، معرفت کے ساتھ آتا ہے۔ صرف کانوں کی لذت کے ساتھ، زبان کی حلاوت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں دین پیدا کرنے والی۔ دین پیدا کرنے والی چیز تو علم ہے، بصیرت ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے۔ اس چیز کے ساتھ دین آتا ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ کی توحید کا پہلو غالب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے کس چیز سے؟ جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے، اور ان میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر الف لام را، الف لام میم را، یہ الف لام را کے ساتھ شروع ہونے والی صورتیں ہیں، الف لام میم را کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ سورہ یونس بھی اس سے شروع ہوتی ہے، ہود بھی اس سے شروع ہوتی ہے، سورہ یوسف بھی اس سے شروع ہوتی ہے، سورہ رعد الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے، اور پھر سورہ ابراہیم بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الرعد بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، وہ الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الحجر بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے، اور پھر سورۃ النحل سے اسلوب بدل جاتا ہے، پھر اگلی صورتوں کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ تو یہ صورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ایسی کتاب جو محکم ہے، مضبوط ہے اور حکمت سے معمور ہے۔ اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ انگریزی والے میرا خیال ہے وزڈم کہتے ہیں، حکمت کو وزڈم کہتے ہیں، دانش، اور انسان کے اندر ایسی سوجھ بوجھ ہو کہ انسان صحیح فیصلہ کرے، صحیح قدم اٹھائے اور صحیح کام کرے۔ انسان کے اندر اس طرح کا ویژن پیدا ہو جائے، دور انسان دیکھ سکے، انسان کا ایسا ویژن بن جائے، اس کا ایسا تصور آ جائے کہ وہ مستقبل کو جھانک کے دیکھ سکے۔ حکمت یہ ہوتی ہے، اور یہ قرآن ایسا ہی ہے کہ انسان کو ایسا دوربین بنا دیتا ہے، ایسا بلند نظر بنا دیتا ہے کہ انسان اس دھوکے میں نہیں پڑتا، اس دھوکے سے انسان کی نظر اٹھ کے ان حقیقتوں تک پہنچ جاتی ہے جو ایسی ازلی اور ابدی حقیقتیں ہیں کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر انسان کہے گا ہائے میں نے زندگی ضائع کر دی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، میں نے تو جو کرتا رہا، جو میں نے کیا وہ سب برباد، آج میرے پلے کچھ بھی نہیں، میرا سارا کچھ برباد ہو گیا، جو میں نے کمایا تھا وہ نہ رہا، جو ساتھی بنائے تھے وہ نہ رہے، جن کو اپنا سمجھتا تھا آج سارے دشمن بن کے کھڑے ہوئے۔ انسان کی آنکھیں کھلیں گی، اور یہ جو حکمت ہے انسان کے اندر پیدا کرنے والا یہ قرآن ہے، یہ کتاب حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک بندے کو منتخب فرما کے اپنی وحی کے ساتھ مشرف فرما دیا؟ اوحینا الی رجل منہم ان اوحینا الی رجل منہم، آگے ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر وحی فرمائی، اللہ اکبر، انذر الناس، لوگوں کو خبردار کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنے والے خطرے سے آگاہ کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے،
لوگوں کو، ماننے والوں کو بشارت بھی دی اور دوسرے لوگوں کو خبردار کر کے ڈرایا بھی کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میرا بھی کچھ نہیں بگاڑو گے، میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاؤں گا، میں تو سرخرو ہوں، کوئی سن لے مان لے میں تب بھی سرخرو، اور کوئی نہ سنے نہ مانے میں تب بھی سرخرو، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بار بار بتایا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر نہیں مانتے تو تیرا کام تو پہنچا دینا ہے۔ ان کے کاموں سے، ان کے جرموں سے، ان کے گناہوں سے آپ کو پرسش نہیں ہوگی کہ یہ کیوں ایسے کرتے رہے، یہ ان کے نصیب ہیں، اگر نہیں سنا، نہیں مانا، نہیں قبول کیا تو ان کی بدبختی اور بد نصیبی ہے، تیرا قصور کوئی نہیں، تو نے تو اپنا پورا کام کر دیا۔ لوگوں کو ڈرا دو، لوگوں کو خبردار کر دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ ان کا پایا سچا پایا ہے اللہ کے ہاں، ان کے قدم سچائی کے اوپر کھڑے ہیں۔ قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے تھے، اللہ اکبر، ہمیں تو سچی بات ہے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی، جن کو عرصہ ہو گیا ہے عربی پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو لیاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئی، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اور عام لوگ تو بیچارے جو ترجمہ پڑھتے ہیں ان کو کیا قرآن سمجھ آئے گا؟ قرآن سمجھ آنے کے لیے عربوں جیسا عربی سمجھنے کا ذوق، اسلوب، استعداد، ذہن، ادبی سلیقہ اور ادبی ذوق چاہیے، تب قرآن سمجھ آتا ہے۔ تو وہ قرآن سنتے تھے اور گرویدہ ہو جاتے تھے، قرآن سنتے تھے گرویدہ ہو جاتے تھے، اور قرآن سننے کے لیے نہ ماننے کے باوجود قرآن کی لذت ان کو کھینچ کے لے آتی تھی، کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ قرآن جادو ہے، جادو ہے قرآن، ان ھذا لسحر مبین۔ اللہ اکبر، فرمائے یہ جادو نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کی تاثیر ایسی ہے، اللہ رب العزت نے انہی صورتوں کے اندر یہ بیان فرمایا، اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر اس قرآن کو اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا ہوتا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو پھاڑ دیا جائے، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کے ساتھ مردوں کو کھڑا کر کے ان سے باتیں کی جائیں، تو یہ قرآن ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ واقعتاً اس قرآن نے ایسا ہی کر دینا تھا۔ کیوں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑوں کو مخاطب کر کے ہم پہاڑوں پر یہ قرآن اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے خاشعا دب جاتے، متصدعا پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے سینوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، قرآن ہم سنتے ہیں اور ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان ایمان والوں پر کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے دب جائیں، جھک جائیں، نرم پڑ جائیں۔ ولا یکونوا کالذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلہم ولا یکونوا کالذین فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور وہ اللہ کے نافرمان ہوئے۔ ایسے نہ بنے، آج ہم ویسے ہی بنے ہوئے، قرآن کا اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر، قرآن کے لیے ہمارے اندر دلچسپی کوئی نہیں۔ تو خیر، ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قرآن کو وہ کہتے تھے یہ جادو ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان فرمائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت نے 6 دن میں بنائے ہیں، ایک لمحے میں بھی بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے، بنا سکتا ہے، اور اسی لمحے میں ختم کر کے اس جیسا اور بھی بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے۔
لیکن اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے کہ کام ترتیب سے کیا جائے، سلیقے سے کیا جائے اور ٹھہراؤ سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ ثم استوى علی العرش مدبر الامر، وہ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عام غلط فہمی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر وہ جگہ نہیں جہاں تو نہیں، تو ہر جگہ ہے۔ عام تصور کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی والے بیٹھے؟ ایوری پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ایوری پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہر جگہ، ہر کہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں کے اوپر، یہ زمین ہے، زمینیں سات ہیں اور اس کے اوپر فضا ہے، فضاؤں کے اوپر آسمان ہیں، 7 آسمان، اور ان آسمانوں کے درمیان بھی اسی طرح فضا ہے، 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ قاری صاحب بتائیں گے۔ آسمانوں کے اوپر عرش ہے؟ نہیں، آسمانوں کے اوپر پانی کا سمندر ہے۔ اللہ اکبر، سمندر ہے پانی کا، آسمانوں کے اوپر پانی کا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر سمندر، سمندر کے اوپر کرسی، اور کرسی کے اوپر اللہ کا عرش۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور جو اس کی کرسی ہے وہ سارے آسمانوں زمینوں سے بڑی ہے، اور اس کا عرش اس سے بھی بڑا ہے، اور اللہ رب العزت اس عرش سے بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت اس عرش سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ دین سکھاتا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو بڑی ٹھوکر لگی۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ رب العزت تو ہر انسان کے دل میں بستا ہے، اور اللہ کو اپنے وجدان کے ساتھ جو آپ نے جان لیا، جو محسوس کر لیا، بس وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ نہیں، اللہ کی معرفت کے لیے ایک تو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے جس کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، وہ کیسا حکیم ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ ہر چیز بتاتی ہے۔ اور دوسرا اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ وہ کتنا مہربان ہے، کیسا پاک ہے، کیسا مقدس اور منزہ ہے اللہ رب العزت، اور کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کی پہچان وہی سے ہوتی ہے۔ اور ویسے انسان کے اندر بھی ایسی چیز موجود ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اوپر بڑی مہربانی کرنے والا، رافت کرنے والا، محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ انسان کا اندر بھی انسان کو بتاتا ہے، لیکن پوری طرح انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت نہیں ہوتی وحی کی روشنی کے بغیر۔ وحی کی روشنی سے انسان کو مکمل معرفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ مستوی ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ معنی نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے، مستوی ہونے کا معنی ہے عرش کے اوپر بلند ہے۔ عرش بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، آسمان اور زمین بھی مخلوق، اور اللہ ان مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باہر من خلقہ ہی، اللہ رب العزت مستوٍ علی عرشہ ہی، اپنے عرش کے اوپر بلند ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر دل میں بستا ہے، یہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ کا مظہر ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ہستی کی پہچان اور معرفت اور اس طرح کا ادراک کہ وہ برحق ہے، یہ تو ہمیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس کی کیفیت، اس کی اصلیت، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، اس کا کیا پتہ ہونا ہے؟ ہمیں اپنا نہیں پتہ۔ آج ایٹامک سائنس جو ہے، نیوکلر سائنس جو ہے، یہ بڑی ترقی کر گئی ہے، اور کہاں تک لوگوں نے اس کے اندر ریسرچ کر کے کئی چیزیں جو ہے نا وہ معلوم کر لی، لیکن ایٹم کیا ہے ابھی تک انسان نہیں جانتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بہت زیادہ اس کے جو
جو اس کی تصویر ہے بڑی کر کے ہزاروں گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں تو وہ ایٹم جو ہے وہ پینسل کے نشان کی طرح نظر آتا ہے، ہزاروں گنا بڑا کر کے، کتنا چھوٹا ہے۔ بس وہ ایک پروفیسر کا میں نے پڑھا تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ تو صرف بنڈل آف نتھنگ، وہ ایک مجموعہ ہے ناچیز کا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ انرجی میں بدل جاتا ہے۔ انرجی کیا ہے؟ پگھلا دیتی ہے ہر چیز کو، لیکن اس کا وجود کیا ہوتا ہے انسان نہیں جانتا، ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، اور اللہ رب العزت کے بارے میں انسان جان سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کا علم بڑا ہی محدود علم ہے۔ تو اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، یدبر الامر، اور ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات آپ غلط کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، آپ نے تو لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا اس کائنات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اوے میاں وہ قرآن پڑھ تجھے اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اللہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر ہے، یدبر الامر، ہر چیز کی تدبیر اور باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرا دل دھڑکتا ہے، تیرا دل دھڑکتا ہے، بلکہ ہماری پلس چلتی ہے، ہر جگہ جو ہے جسم کے اندر حرکت ہو رہی ہے، اس کا کنٹرول میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ عرش پہ ہو کے ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہی جانتا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عرش پر مان کے انسان یہ کہتا ہے کائنات سے لا تعلق ہو گیا۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ اور یہ جو تم نے تصور بنایا ہوا ہے نا، اسی صورت کے اندر جو مشرکین مکہ کا شفاعت کا تصور تھا، وہ کہتے تھے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، یہ جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے داتا ہیں، ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے پروہت ہیں، جن کے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ما نعبدہم، یہ ساری قربانیاں، نیازیں، نظریں اور ان کے سامنے یہ ہماری ڈنڈوت اور ہماری تعظیم کے جتنے مظاہر اور مراسم ہیں، اس لیے ہیں لیقربونا مانا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ساڑیاں ان آگے انہاں دیاں دور درگاہے، ان کی آگے، ہماری وہ سنتا نہیں اس لیے کہ بڑا بے نیاز ہے، بہت اونچا ہے اور ہم کمزور ہیں، اور ان کی موڑتا نہیں اس لیے کہ یہ اس کے بڑے پیارے اور چہیتے ہیں۔ یہ تصور تھا ان کا، اور یہ تصور آج بھی کہیں جا کے دیکھ لو، یہ قبریں پوجنے والے، یہ قبروں کے طواف کرنے والے، قبروں کے چڑھاوے چڑھانے والے، ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ان کی موڑتا نہیں ہے، ان کی سنتا ہے، اور اس نے ان کو نگریاں بانٹی ہوئی ہیں۔ یہ کیا نام ہے اس کا جو لاری اڈے کے پاس ہے؟ نور شاہ ولی۔ یہ نور شاہ ولی کی نگری ہے، یہ قائم سائیں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، یہ فلاں کی نگری ہے، ادھر چلے جاؤ وہاں کوئی اور ہے، ادھر چلے جاؤ وہاں کوئی اور ہے، یہ نگریاں بانٹی ہوئی ہیں اس نے، اور یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور انسان کتنا بھی پڑھ جائے اگر قرآن نہیں پڑھتا، وہی کو نہیں سمجھتا، تو اس شرک کی آلودگی سے نہیں نکلتا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر دیکھے، سائنس کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن شرک کی دلدل کے اندر دل سے نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں قرآن نے اس طرح توحید بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، اسی کی بندگی کرو اور سمجھ نہیں آتی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی توحید کا بیان، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن تم پیش کرتے ہو نا، یہ تو بڑا کڑوا قرآن ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بدل دو اس کو۔ اتنا بقرآن غیر ھذا بدل ہو، یا اس کو تبدیل ہی کر دو، کوئی نیا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے پاس سے یہ قرآن کو کیسے بدل دوں، میں تو اس کا پابند ہوں، اس نے اتارا ہے، میں نے اس کو ماننا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اور تمہیں بھی سنانا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہے تو میں نہ پڑھ کے سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں میں اس کی تعلیم دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی،
اس سے پہلے میں نے ایک زندگی کا بڑا لمبا پیریڈ تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تو دیکھا نہیں تم نے میری زندگی کیسے گزری ہے؟ میری 40 سال کی زندگی گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ میری زندگی کے کسی بھی موقع کے اوپر اور کسی بھی کام اور کسی بھی لمحے کے اوپر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے حرف گیری نہیں کر سکتا اور انگشت نمائی نہیں کر سکتا کہ تیرا کام یہ غلط تھا۔ میری پوری زندگی تمہارے اندر گزری، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں اتنی زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، اور آج میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اور آپ کو یہ قرآن قابل قبول نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر، سورہ یونس کے اندر یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ کیسے ہے وہ آیت؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے پیش کر دو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جتنے ہیں سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے، جنوں کو بھی بلا لو، اپنے بزرگوں کو بھی بلا لو، اپنے شاعروں کو بھی بلا لو، اپنے کہانی قصہ گو اور راتوں کو کہانیاں اور افسانے سنانے والوں کو بھی بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو اور یہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے پیش کرو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن ایک صورت بھی نہیں پیش کر سکے، ایک صورت بھی نہیں پیش کر سکے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن یوم نحشرہم جمیعا، ہم ان کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم ان مشرکوں کو کہیں گے مکانکم، کھڑے ہو جاؤ یہاں، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے رہے ہو، فزیلنا بینہم، ہم جدائی ڈال دیں گے، جو جن کی پوجا کرتے تھے وہ الگ کھڑے ہوں گے اور پجاری جو ہیں یہ الگ کھڑے ہوں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے ہماری تو پوجا نہیں کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پجاریوں سے الگ ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ دیں گے، اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑ دیں گے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب نفی کر دیں گے، فرشتے بھی نفی کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو جنوں کی اور شیطانوں کی پوجا کرتے رہے، ہماری تو پوجا نہیں کرتے تھے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، جو تم ہماری عبادت کرتے تھے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری مورتیاں بنا کے، ہمارے مجسمے بنا کے، ہمارے بت بنا کے تم کیسے پوجتے رہے، کھڑے کر کے پوجتے رہے یا دفن کر کے پوجتے رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ان كنا عن عبادتكم لغافلون، ہم تو غافل تھے اس سے۔ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا، اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور پھر اللہ نے بار بار پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ صورت اس کا امتیاز ہے کہ یہ توحید کو نکھارنے والی صورت ہے۔ مکے کے مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن پوچھتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس ساری کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے، سوال ہے قرآن کا، اور مکے کے مشرکوں کا جواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کا جواب، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مکے کے اور عرب کے مشرک کہیں گے رزق دینے والا آسمان و زمین سے اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون، یہ کہیں گے اللہ۔ وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو جہان کا نظام چلانے والے مانتے تھے، اور آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے، پوچھو ان سے تمہیں کون دیتا ہے، کہتے ہیں داتا کی نگری میں رہتے ہیں داتا دیتا ہے، ادھر کہتے ہیں سیون دیتا ہے، ادھر کہتے ہیں بہاؤ الحق دیتا ہے، ملتان والے بہاؤ الحق کا کہتے ہیں ہمیں وہ دیتا ہے، اور وہ مٹھن شریف والے کیا نام ہے اس کا، پیر فریدن، مٹھن شریف والے وہ دیتے ہیں، جس جگہ چلے جاؤ وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے یہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ہوں آج مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے اندر وہ شرک ان سے بڑا ہوا شرک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ دیتے ہیں،
یہ دیتے ہیں. کتنی بڑی نادانی ہے, کتنی بڑی جہالت ہے. اور یہ بات کی جائے, ایسے ہی نہیں لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. یہ وہ بیچارہ وزیر تھا, وہ بلیغ الرحمان اس کا نام تھا, نواز شریف کے دور میں وزیر تعلیم تھا, وفاقی کا پتہ نہیں مملکت کا وزیر تھا. اس بیچارے نے کوشش کی کہ اسکولوں میں, کالجوں میں FA کی سطح تک قرآن کا ترجمہ لازمی کر دیا جائے اور سارے بچے بچیاں قرآن کا ترجمہ پڑھیں. لیکن دو طبقے ایسے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ گے لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے, ہاتھ سے نکل جائیں گے. قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ گے لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک عربی کا ٹیچر تھا وہاں اسکول میں, پائلٹ اسکول تھا, سیکنڈری پائلٹ اسکول. ابا جی نے اس کو کہا کہ حافظ صاحب, ماسٹر صاحب آپ نے عربی پڑھی ہے, قرآن بھی آتا ہے؟ کہتا نہیں جی عربی پڑھی ہے, قرآن تو نہیں آتا. کہنے لگے آؤ میں تمہیں قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں. تو والد صاحب نے اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تو اسے سورہ بقرہ کی, اللہ اکبر, کوئی 2 سپارے ترجمہ پڑھایا نا, تو وہ کہنے لگا یہ سورۃ بقرہ کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, یہ جو آیتیں ہیں یہ تو کیا بتاتی ہیں. وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا جائے جو وہاں کی گدی کے پیر تھے. کہنے لگا حضرت جی میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تو سارا کچھ ہی ہمارے خلاف پڑھتا ہے. کہنے نہیں, بدبختہ تینوں کنے آکھیا سی قرآن پڑھ, تینوں کنے کیا سی قرآن پڑھ. زناٹے کا تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر. کہتا ہے میں تجھے اپنی بیت سے نکال دوں گا اگر تو نے قرآن پڑھا تھا, نکال دوں گا تجھے اپنی بیت سے, قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا. میرے بھائیوں, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, آنکھیں کھل جاتی ہیں, توحید کی حقیقت قرآن نے بیان فرمائی. تو اس صورت کے اندر تو اللہ رب العزت نے امتیاز کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ توحید بیان فرمائی. اللہ اکبر. تو مکے کے مشرک کیا کہتے ہیں, کام چلانے والا, روزی دینے والا, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, یہ ہے تمہارا سچا پروردگار. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, اس سچے کے بعد جو کچھ ہے وہ کیا ہے, گمراہی ہے. اور کیا ہے, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ, اس کو چھوڑ کے کدھر جاتے ہو, کدھر جاتے ہو. سچی بات ہے, ایسی ہی آیتیں ہیں اس صورت کے اندر. اور پھر اللہ رب العزت نے جو اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہیں, اس کے نبی کی رسالت کو ماننے والے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو بشارت بھی دی ہے. ایک تو یہ بشارت دی کہ مستقبل ان کے لیے ہے, ان کا قدم مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے, ڈاواں ڈول نہیں ہے, پکے پیری کھڑے رہیں, کمزور نہیں ہیں. اور پھر فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں کو مستقبل کا خطرہ ہے نہ ماضی کا پچھتاوا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے, کوئی شک نہیں, ولیوں کا بڑا مقام ہے. لیکن قرآن کن کو ولی کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اللہ کا ولی ہو نماز ہی نہ پڑھے, اللہ کا ولی ہو اور اسے طہارت کا ہی پتہ نہ ہو, پاکی پلیدی کا ہی پتہ نہ ہو, اسے کپڑے اور ننگ کا پتہ نہ ہو کہ لباس پہننا ہے کہ یہ ننگا پھرنا ہے, وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبری ہے, اس دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے, اللہ ان کو عزت دے گا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور لا تبدیل لکلمات اللہ. لوگو اللہ کی باتیں سچی ہیں. آج اگر ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں, آج اگر ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے نہیں آتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے کامیابی کہ انسان اللہ کا دوست بن جائے. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں آؤ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ رب العزت کے دوست بن جاؤ. اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر قدسی حدیث ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ دشمنوں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ اللہ کے دشمن جو مرضی کرتے رہیں، نہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تحفظ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کی دوستی کیسے ہوتی ہے؟ ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضت علیہ، جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے ان فرائض کو پورا کر کے بندہ جتنا میرے قریب ہوتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے اتنا میرے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور فرائض کی پابندی کے بعد پھر نوافل کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، فرائض بھی پورے کرے پھر نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اور پھر جب یہ بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جب یہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں میری ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ میرے ہو جاتے ہیں، اس کے کان میرے ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں میرے ہو جاتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ یہ خدا بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو پیش ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سمائی ہوئی ہے کہ جی یہ بزرگ اور خدا ایک ہیں دونوں، رب ہور نہیں پیر ہور نہیں، ایک قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں پیر ہور نہیں، وہ بھی یہ اور یہ بھی وہ، ایک ہی بات ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت کے خلاف ایسی غلطی لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے اندر آ جائے یا انسان خدا بن جائے، اللہ انسانوں میں حلول کر جائے یا انسان ترقی کر کے اللہ کے ساتھ متحد ہو جائے، یہ ہندوانہ تصور ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے، یہ عیسائیوں کا تصور ہے، اسلام کی قطعاً یہ تعلیم نہیں۔ انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا، انسان مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے انسان۔ اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر خدا آ گیا اور یہ خدا کے ساتھ جا کے متحد ہو گئے، باقی باللہ اور فنا فی اللہ ہو گئے، جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کی اولاد نہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ جی ان کے گھٹنے جواب دیں گے، اب ریڑھی پہ بٹھایا ہوا ہے، اب کرسی پہ بٹھا کے لیے پھرتے ہیں خدا کو، جس کو خدا سمجھتے ہیں وہ چل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، وہ چل نہیں سکتا، فالج ہو گیا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی، کتنا نادان ہے انسان۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، وہ بندوں میں آ جائے یا بندے خدا بن جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو تعبیر ہے پیار کی کہ اس کی ساری چیزیں میرے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں، میری مرضیوں کے تابع ہو جاتا ہے وہ، پھر وہ آنکھیں اس کی وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، کان وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہاتھ وہی پکڑتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، قدم وہی چل کے جاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بن گئی، یہ ساری اللہ کی بن گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی ایسی قدر کرتے ہیں، اللہ اکبر، جو مانگے اللہ دے دیتے ہیں، جو مانگے اللہ دے دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کے سوال پورے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو خوش رکھنے کے لیے اللہ اکبر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور فرمایا مجھے کسی چیز کے لیے بھی اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا۔ تردد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنا اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ ایک تردد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ اس کا انجام نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم ہے، اللہ کا تردد ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا تردد ایسا ہے کہ اس بندے کو تیار کرنا ہے اس چیز کے لیے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرنا۔ اب مرنے کے انسان کا جی نہیں چاہتا، مرنے کو انسان کا جی نہیں چاہتا، لیکن مرنے کے بغیر چارہ بھی نہیں، مرنا بھی ہے انسان نے۔ تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ بندے کو کبھی بیمار کر دیا، کبھی ساتھی چلے گئے، کبھی دوست چلے گئے، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کمزوری آ گئی، اور کبھی ناتوانی آ گئی، پھر کہتا ہے کہ مولا ہن لے ہی چل۔ اب جی بھر گیا، اب ہمت جواب دے گئی، اب دوستوں میں سے رہا ہی کوئی نہیں، اب بڑے بڑے پیارے چلے گئے، اب میں کس کے ساتھ بیٹھ کے دل کی باتیں کروں؟ پھر بندہ کہتا ہے کہ اب مولا لے چل مجھے۔ فرمایا
پھر میں اس کو اس طرح لے کے آتا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت جب اس کو لے کے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، جنت کے کفن لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، اور روح کو کہتے ہیں کہ نکل اے پاکیزہ روح، اللہ تعالیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے اتر رہی ہیں، اور روح ایسے اچھل کے چلی جاتی ہے ان کے ہاتھ میں، اور وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے والا ہے وہ روح نکالتا ہے، اور اس سے دوسرے فرشتے فوراً اس کو لے کر جنت کے کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں، خوشبوؤں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور جہاں سے جاتی ہے خوشبو ہی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ، یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اور آپ سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور مولوی آدمی کا ولی بننا مشکل ہے، اس لیے کہ مولویوں کا کام بڑا مشکل ہے، سچی بات ہے، علم، عمل، دعوت، دین کی اقامت بہت کٹھن اور بڑا صبر آزما کام ہے، لیکن عام آدمی فرائض کی پابندی کر لے، حرام سے بچ جائے، کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، کاروبار کرے، مزدوری کرے، محنت کرے، اس کے لیے ولایت اتنی ہی کافی ہے۔ دین سے تعلق رکھے، ضروری علم دین کا سیکھے، فرائض کی پابندی کرے، اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اور اللہ اکبر دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ محبت رکھے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ سچا تاجر جو امانت دار ہے اور سچ بولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو نبیوں صدیقوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، نبیوں صدیقوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور علماء، اللہ اکبر، یہ تو نبیوں کے بعد ہوں گے، سب سے اونچا مقام نبیوں کا، اور نبیوں کے بعد پھر علماء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سچے عالم بنا لے، مخلص اور سچے عالم دین کے بنا لے، اور دین کے خادم بنا لے۔ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صدق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان علماء کے اندر شامل فرمائے۔ طالب علم ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، عالم نہیں، طالب علم۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو اس دین کو صحیح سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے والے اور خود عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے وہ حقیقت بیان فرما دی جو اس پوری صورت کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے فرمائی ہے بیان۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولکن اعبد اللہ الذی توفاکم وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اس دین کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ بنو، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ان کو نہ پکارو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ ان کو پکارا، ان کو بلایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ الزمر میں فرمایا اگر تو شرک کر لے، اللہ کے نبی کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شرک کر لے، اصل میں اس سے مخاطب ہر ایک انسان ذاتی طور پر انڈیویجولی مخاطب ہے۔ اگر تو نے شرک کر لیا، تو نے کر لیا، تو نے کر لیا، تو نے کر لیا، سارے عمل برباد، ایک بطن عملک انک اذا من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تکلیف آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر خیر سے مالا مال کرنا چاہے، خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی طرف سے جو آیا ہے اس کی پیروی کرو، وَاصْبِرْ، اور اس پہ ڈٹے رہو، اس پہ لگے رہو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ یونس اس سارے گروپ کی پہلی صورت ہے، اور اس میں توحید غالب ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ہود ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کا تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ اور یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو نبیوں کی دعوت نہیں مانتے اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتھا، یہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جن میں لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر نبی کی دعوت نہیں مانو گے، توحید کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا۔ فرمایا اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور لوگوں کے خطرے سے دوچار ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز نے بوڑھا کر دیا۔ کتنی لوگوں کی فکر تھی، کتنا لوگوں کا درد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، سورہ ہود ہے اور اس کے اندر بھی پھر اللہ رب العزت نے بشارت بھی دی ہے اور استقامت کی تعلیم بھی دی ہے۔ بشارت کیا ہے؟ فرمایا کتاب الحکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کے حضور توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے فیض یاب کرے گا ایک وقت تک۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور جو اچھائی کرے گا اللہ اپنے فضل سے اس کو مالا مال کرے گا۔ یہ بشارت بھی ہے، کا اس بات بھی ہے، اور نبیوں کی دعوت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے۔ اور آخر میں جا کے سورہ ہود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ ڈٹے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی ڈٹے رہیں، پکے رہیں جو آپ کے ساتھ پلٹ کے اس دین کی طرف آ گئے ہیں۔ ومن تاب معک ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور جو ظالم اور مشرک اور کافر اور فاسق اور فاجر اور منافق اور کھوٹے ہیں ان کی طرف جھکنا بھی نہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، وگرنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اللہ اکبر، یہ آیت تو بڑی عظیم آیت ہے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مسلمان ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے غافل ہو جائے، اسے توبہ نصیب نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نصیب نہ ہو، یہ ہے غلط بات۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے ہو جاتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤ، فرمایا آدم کے سارے بیٹے ہی خطا کار اور گناہ گار ہیں، ہاں خیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آ رہا تھا اور ویرانے میں ایک خاتون میرے سامنے آ گئی، میں نے اس کو دبوچ لیا اور آخری حد سے پہلے میں نے سبھی کچھ کر لیا، بوس و کنار اور ملنا ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے سب کچھ کیا، اب میں حاضر ہوں، جو میری حد ہے قائم کر دیں اور میرا گناہ جو ہے یہ دھو ڈالیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آخری حد سے پہلے سارے مرحلے میں نے کر لیے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، خاموش رہے، اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے بھی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کے اس کا خیال تھا کہ اب مجھے کوڑے پڑیں گے، سزا ملے گی، جو میں نے گناہ کیا اس کی سزا دی جائے گی۔ لوگ نکلنے لگے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے گناہ کا ازالہ کر دے۔ گناہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے انسان، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے توبہ کے بعد کہ اس کا وہ مقام قابل رشد ہے۔
جس نے بدکاری ہو گئی، بچہ ہو گیا، آرام کا بچہ نہیں جا گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میں نے دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا ابھی اس کو پال کے لا، کھانا کھانے لگے گا، پھر پال کے لیے کھانا کھانے لگا، پھر کہتی مجھے پال کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کو بھیجو، اس کے بچے کو کسی کی حالت میں دے دی ہے، اس عورت کو کہا جاؤ اس کو سزا دینا، سزا دی گئی، پتھر مار کے اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اسے پتھر مارا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور کسی سے آدھی کا کپڑوں کے اوپر پڑ گیا۔ اس نے اس کو اس طرح کی بات کہی جس میں تھوڑی سی اس کی توہین بھی کر دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے میں تقسیم کی جائے تو سارے مدینے کی بخت بخت ایسی توبہ کی۔ اللہ لو کچھ مطلب مدینہ کی مسئلہ کیا سارے مدینے کے منافقوں کی بخش ہو سکتی اس کی توبہ کر، اپنی جان سے اللہ کے لیے قربان کر۔ تو گناہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، توبہ کر لے انسان، یہ گناہ بھی انسان کی عظمت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ بندہ گناہ کر کے آیا جب اللہ کے رسول کے صحابہ جانے لگے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو جانے میں تو گناہ کر کے آیا فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ کا قرآن سنا نہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اس دین کے اوپر قائم رہو، اللہ نیکو کاموں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیسے ہے وہ آیت ولو شاء ربک لجعل الناس أمة واحدة، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو ایک ہی بنا دیتا، سارے واحد ہو جاتے، سارے نیکوکار ہو جاتے، سارے پرہیزگار ہو جاتے۔ وما يزالون مختلفین، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے جبر نہیں رکھا، کسی نے دین کی طرف آنا ہے خوش دلی سے آئے، اپنی مرضی سے آئے، کسی نے دوسری طرف جانا ہے مرضی سے جائے، اللہ کا توبہ۔ اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا، الا من رحم ربک، ہاں جن کے اللہ کی رحمت ہے ان کو اللہ دین کی طرف لے آتا ہے، جو تعلیم کر کے آتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو دین کا طرفدار ہوتا ہے، اللہ اسے دین کی طرف لے آتا ہے۔ یہدی الیہ من یشاء یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور جو اس کے لیے جھکتا ہے اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا من رحم ربک ولذلک خلقہ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور تیرے رب کی بات پوری ہو کے رہے گی کہ میں نے جہنم کے ساتھ جہنم کو بھرنا ہے شیطان اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ، من الجنۃ والناس اجمعین، جو اللہ کے نافرمان ہیں شیطان اور ان جیسے انسان سب جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے والے زیادہ اور جنت میں جانے والے تھوڑے۔ کتنے؟ فرمایا وہ وقت جب جنت کا جانے والا طبقہ الگ کیا جائے گا اور جہنم میں جانے والے الگ کیے جائیں گے، اس وقت لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے۔ نبیوں کو الگ کر دو تو سارٹیشن ہوگی، تقسیم ہوگی کیسے؟ 1000 میں سے ایک بندہ جنت کی طرف اور 999 جہنم کی طرف۔ کیسی کشش، 999 جہنم کی طرف اور ایک آدمی جنت کی طرف۔ اس لیے میرے بھائیوں آج جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ قبر میں جا کے انسان کہے گا کاش موقع پہ میں چلا جاؤں، نہیں موقع نہیں ملے گا۔ حشر میں جا کے پھر کہے گا یاد ہے کہ ہم واپس بھیج دے، اب میں کیسی زندگی گزار کے آؤں گا، موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے، جو ماضی گزر گیا اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، آنے والا وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف یہ لمحہ موجود ہے، ابھی فیصلہ کیجیے اللہ میں تیرے حضور طائب ہو کے آ گیا، اللہ میں نے اپنا آپ کے لیے حوالے کر دیا، تیرے دین کے تابع کر دیا، اللہ تو مجھے استقامت بخش، یا اللہ اس دین پہ استقامت بخش، اس پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت دینا، یا اللہ پچھلیاں معافی دے دے، آگے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ بیڑا پار کر دے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اگلی مجلس میں پتہ نہیں کب شاید نہیں ہوگا، اگلی مجلس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کے
اور کیسی بشارت ہے کہ اللہ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ سورہ یوسف اس کے لیے بہترین اللہ اکبر آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، رول ماڈل ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت عزتیں دیتا ہے، کس طرح اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتا ہے. لوگوں نے تو حسن و رشے کا قصہ ہی بنایا ہوا ہے اس کو. بڑی شاعروں نے شاعری کی ہے اور بڑی داستان سرائی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں یہ باتیں نہیں بیان کی. اللہ نے ایمان اور تقوی کا بیان فرمایا ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو پھر اگلی صورتوں پر بھی بات ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن سے پیار نصیب فرمائے، دین سے پیار نصیب فرمائے، نیک بندوں سے پیار نصیب فرمائے. اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ بندہ جن سے پیار کرتا ہے اللہ انہیں کے ساتھ ملا دے. یا اللہ ہمیں تیرے ولیوں کے ساتھ پیار ہے، تیرے نبیوں کے ساتھ پیار ہے، نبیوں کے پیروکار صدیقوں کے ساتھ پیار ہے، تیرے دین کے لیے قربانیاں دینے والے شہیدوں کے ساتھ پیار ہے. یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.